بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 493 ہے اور آج کا عنوان ہے اعتدال اور دائمی عمل کی اہمیت۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنة وان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، رواہ البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدھا اور درست راستہ اختیار کرو اور میانہ روی اعتدال اپناؤ، اور یہ جان لو کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کر لیا جائے، اگرچہ کہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ بزرگان محترم، دین اسلام میں اعتدال، اخلاص اور مستقل مزاجی کی بڑی تعلیم دی گئی ہے اور اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو عبادت اور زندگی کے ہر معاملے میں سیدھا اور درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی نہ اتنی سختی کرے کہ تھک کر چھوڑ دے، اور نہ ہی اتنی غفلت کہ عمل ہی نہ رہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک اہم حقیقت بیان فرمائی کہ انسان کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہی اصل سبب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل پر گھمنڈ نہ کرے، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا محتاج رہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا مگر مستقل عمل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان وقتی جوش میں زیادہ عمل کرے اور پھر بالکل چھوڑ دے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنی عبادات میں اعتدال اختیار کریں، میانہ روی اختیار کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، مسلسل نیکی کرتے رہنے کی عادت ڈالیں۔ ایسا نہیں کہ کبھی کیا کبھی نہیں، کیونکہ یہی طرز اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے کہ آدمی کسی بھی کام کو کرے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن مستقل کرے، ہمیشہ کرے، دائمی طور پر کرے۔ یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ایک آدمی مہینے میں ایک رات 100 رکعتیں پڑھتا ہے اور دوسرا آدمی روزانہ 2 رکعت پڑھتا ہے۔ یہ روزانہ 2 رکعت پڑھا مہینہ بھر، اس کی جو ہے 60 رکعتیں ہوئی، اور اس نے ایک ہی رات میں 100 رکعتیں پڑھ لیں۔ یہ 100 رکعتوں سے بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے وہ جو 60 رکعتوں والا ہے کہ روزانہ 2 رکعت پڑھ لیا۔ اسی لیے عمل میں اعتدال بھی ہو، اخلاص بھی ہو، اور اس میں مسلسل دوام ہو، ہمیشگی ہو، ہمیشہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔